إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا پھر اس پر ڈٹ گئے، پکے ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ ایسے لوگوں پر قیامت کے دن فرشتے اتریں گے اور ان سے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تمہیں خوف ہونا چاہیے نہ تمہیں کسی قسم کا غم ہونا چاہیے، مستقبل کا خوف نہیں اور ماضی کا غم نہ ہو۔ دین کے اندر استقامت یہ انتہائی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے، یعنی میری نجات کا ذریعہ بن جائے، میں اللہ کی جنت کا حقدار بن جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک ہی بات فرمائی، فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، ثم استقم پھر اس پر پکے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ تو اللہ پر ایمان لانے کے بعد، ایمان یقین کا نام ہے، اور جس یقین کے ساتھ شک آ کر مل جائے وہ ایمان نہیں رہتا۔ تو اس لیے اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی جناب میں ہمیشہ انسان کو یقین کامل ہونا چاہیے۔ انسان کے ایمان میں کجروی، ٹیڑھ پن یا متزلزل ہو جانا، ڈگمگا جانا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پر ایمان لانے میں انسان کو پختہ ہونا چاہیے۔ اور قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ فاستقم کما امرت، آپ ایسے مستقیم ہو جائیں، ایسے ڈٹ جائیں، ایسے پکی ہو جائیں کما امرت جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہم مستقیم تب ہوں گے جب اللہ کی منشا کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ اگر ہم اپنی طرف سے درست ہونے کی کوشش کریں اور ہر کوئی شخص اپنے سامنے نیکی کا خود ہی زاویہ طے کر لے کہ میرے نزدیک یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ راستہ ٹھیک ہے، اس چیز کو اپنا لوں، تو وہ گمراہی پر ہوگا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں، اور آپ کو اللہ فرما رہے ہیں کہ جیسے حکم دیا گیا ہے ویسے سیدھے ہوں، ویسے مستقیم ہوں۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقیم ہونے کا حکم اس لیے ہے کہ جس طرح سے اللہ چاہتے ہیں ویسے مستقیم ہوں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین کے اندر مستقیم ویسے ہوں جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جہاں مشقت آ جائے، جہاں سختی آ جائے وہاں ڈھیلے پڑ دیں، بلکہ جو حکم جس انداز سے دیا گیا ہے اس کو اسی انداز سے پورا کیا جائے۔ مثلا نماز باجماعت فرض ہے تو اس کو باجماعت ہی ادا کیا جائے۔ وہ بندہ غیر مستقیم ہے جو نماز میں کوتاہی کرتا ہے یا بغیر جماعت کے ادا کرتا ہے۔ جس طرح سے اللہ نے حکم دیا ہے اسی طریقے سے ہم اللہ کی بندگی کریں گے تو ہم مستقیم ہوں گے، اگر نہ اپنی مرضی سے تو پھر ہمارے ایمان میں استقامت اس انداز کی نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الغابۃ لشجرۃ مثلها کمثل المؤمن،
آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، ایک درخت ہے جس کی مثال مومن کی مثال ہے۔ آپ نے صحابہ کے سامنے یہ بات رکھی، کسی نے کسی درخت کا نام لیا، کسی نے کسی درخت کا نام لیا، بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی النخلہ، وہ کھجور کا درخت ہے جس کی مثال مومن سے قائم مثال دی گئی ہے، کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی ہے کہ کھجور کا تنا بالکل سیدھا ہوتا ہے، اس میں کوئی جھکاؤ نہیں ہوتا، اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہوتا، اور مومن اپنے ایمان میں بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ دوسرا، کھجور کا درخت ہمیشہ سدا بہار ہوتا ہے، اس میں پت جھڑ کا موسم نہیں آتا، اس میں خزاں نہیں آتی، چاہے سردی ہو یا گرمی ہو، اس کے پتے اسی طرح ہی ہرے بھرے رہتے ہیں، اور مومن اپنے ایمان میں سدا بہار ہوتا ہے، اس کے ایمان میں پت جھڑ کا موسم نہیں آتا کہ اب میں ڈھیلا پڑ جاؤں، سردیاں آ گئی ہیں یا آسانی آ گئی ہے تو چلو ڈھیلے پڑ جائیں، نہیں۔ یہ کلمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو یا خزاں، لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے کوئی موسم متعین نہیں ہے، جون سا بھی موسم ہو اللہ کی توحید پر پکے رہنا ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، تو مومن سدا بہار ہوتا ہے، اس کا ایمان سدا بہار ہوتا ہے۔ تیسری تشبیہ کھجور کے درخت سے کہ کھجور کے درخت کو اگر پانی نہ بھی لگایا جائے تو وہ پھر بھی ہرا بھرا رہتا ہے، کسی ویرانے میں کھجور کا درخت اگ جائے، اسے کوئی مالی دیکھ بھال نہ بھی کرے، پانی نہ بھی لگائے تو وہ پھر بھی ہرا بھرا رہتا ہے۔ مومن کو اگر کوئی سمجھانے والا نہ بھی ہو، اس کی کوئی واضح و نصیحت اسے کوئی نہ بھی کرنے والا ہو تو پھر بھی وہ ہرا بھرا رہتا ہے، وہ جدھر کو ہوا چلی ادھر کا رخ نہیں اپناتا، جہاں دیکھا چار بندے زیادہ ہیں انہیں کا رخ اپنا لیا، مومن کے اندر دوغلا پن نہیں ہوتا۔ تو اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فاستقم کما امرت، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسے سیدھے ہوں، تو دین کو جس طرح سے اللہ نے بھیجا ہے ہم اسی طریقے سے اس پر عمل کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو 100% وہ عمل مطلوب ہے تو ہم 100% کرنے کی کوشش کریں، تو پھر ہمارا ایمان مستقیم ہوگا، اور پھر وہ ایمان ہے جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا، آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے ایمان میں نہ شرک ہے، نہ کفر ہے، نہ بدعات ہیں، نہ خرافات ہیں، بالکل مستقیم ہے اپنے ایمان کے اندر، اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے امن رکھا ہے۔ دنیا کے اندر بھی امن ہے کہ ہر ڈھیری پر وہ ماتھا نہیں ٹیکتے، جا کے ہر دھاگے سے رسی سے نہیں ڈرتے، وہ درختوں سے نہیں ڈرتے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ایمان کو مستقیم، ایمان کے لیے انسان کو ہمیں مستقیم ہونا ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، پھر اس پر ڈٹ گیا، پھر اس پر پکے ہو جاؤ، تو پھر یہ عمل ایسا عمل ہے جو تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اس لیے دنیا میں امن، پھر آخرت میں بھی امن، جیسا کہ آیت پڑھی۔ دنیا کے امن کیا ہے کہ نہ اسے جن، نہ کسی بھوت، نہ کسی پری، نہ کسی دیو، نہ کسی دھاگے کا، نہ کسی تعویذ کا، نہ کسی ایرے گہرے کا، نہ کسی جادوگر کا، نہ کسی کاہن کا، کسی کا ڈر نہیں۔ اسے یہ پتہ ہے کہ جب بھی وہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جس کو تو دینے پر آج اسے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جس کو تو نہیں دینا چاہتا اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، نہ کسی کی بزرگی تیری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، کسی کا بڑا پن تو اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، تو جسے چاہتا ہے فائدہ دیتا ہے، سب تیرا امر چلتا ہے، تیرا حکم چلتا ہے،
ہر مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہے کہ میرا رزق لکھ دیا گیا ہے، میرا خالق مالک ہے، پھر دنیا کے اندر اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ آج ہم مہنگائی سے، پٹرول کے مہنگے سستے ہونے اور اس طرح کی دنیاوی باتیں، سطحی باتیں کرتے ہیں، جبکہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جب 50 روپے لیٹر تھا تب بھی تو اللہ ہی رزق دے رہا تھا، اگر آج 250 ہو گئے تو پھر بھی اللہ نے تمہارے لیے اسباب بھی تو اس طرح کے مہیا فرما دی۔ کوئی بھی رات کو بھوکا نہیں سوتا، اللہ سب کو کھانا کھلا کے سب۔ تو اس لیے جب رزق کا ذمہ اس پر ہے، دنیا کے اندر امن فرما، اور پھر آخرت میں بھی امن۔ تنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آئیں گے ان کے پاس، کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں خوف نہیں، تمہیں غم نہیں آتی۔ اور خوف اور غم دو ہی چیزیں ہوتی ہیں انسان کو پریشان کرنے۔ خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل سے، پتہ نہیں آئندہ حالات کیا ہو جائیں گے، یہ خوف ہے۔ مومن قیامت والے دن فرشتوں سے کہیں گے تمہیں خوف نہیں کہ آئندہ مستقبل میں اب حساب کتاب، برزخ، جنت، دوزخ، کیا تمہارا معاملہ ہونا ہے؟ فرشتے کہیں گے تمہیں خوف نہیں، مستقبل کا تمہیں کوئی خوف نہیں چاہیے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور جو ماضی میں تم گزار آئے ہو اس پر تمہیں غم بھی نہیں آنا چاہیے۔ اور جس کو نہ مستقبل کا خوف رہے، نہ ماضی کا غم رہے کہ میں نے زندگی ادھوری گزاری ہے، نہ خوف رہا نہ غم رہا، تو یقیناً اس کو امن حاصل ہو گیا۔ اور 30 ساتھ فرشتے فرمائے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، فرشتے ساتھ مبارکباد بھی دیں گے اور تمہیں مبارک ہو، تم کامیاب ہو۔ جس کو رزلٹ آؤٹ ہونے سے پہلے کوئی بشارت دے دے، پہلے کوئی اطلاع کر دے کہ تم تو کامیاب ہو، تو اس کا خوف جاتا رہتا ہے، اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کی اگر اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے جس میں استقامت، اس میں مضبوطی ہو، اور وہی ایمان اس میں مضبوطی ہے جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ اس لیے ہر نماز میں نمازی یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم کی توفیق دیتے رہنا۔ میں چاہے مسجد میں آ بھی گیا ہوں، تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا بھی ہو گیا ہوں، پھر بھی تجھ سے توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ صراط مستقیم پر قائم رکھنا، مجھے اس راستے کا راہی رکھنا، مجھے کسی ایسے راستے میں نہ چلا دینا جس سے میری دنیا بھی تباہ ہو، میری آخرت بھی تباہ ہو، اور وہ صراط مستقیم دکھانا جو تیرے انبیاء کا تھا، جو تیرے شہداء کا، تیرے صالحین کا، تیرے صدیقین کا راستہ تھا۔ تو اللہ سے دعا کہ اللہ ہم سب کو، ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے والدین کو اللہ صراط مستقیم پر قائم اور دائم فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے ایمان میں اتنا پختہ فرما دے، کائنات کی سب سے بڑی دولت جو ایمان کی دولت، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔